نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ عزیز پیارے پیارے بچوں، آپ نے ابھی امتحان دیا ہے۔ امتحان کیا چیز ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، چھپی ہوئی کوئی چیز، خفیہ، کسی کی جیب میں 10-20 سکے ہوں اور وہ کہنے لگے دیکھو میری جیب میں پیسے ہیں، بتاؤ کتنے؟ سامنے والوں کیا معلوم؟ پیسے ہیں، کتنے سکے ہیں؟ 5 کے، 10 کے، 2 کے، 1 کا سکہ، 10 سکے، 50 سکے، نہیں معلوم، یہ ہے نا؟ تو جیسے یہ معلوم ہے کہ جیب میں پیسے ہیں، سکے ہیں، کتنے ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ ایسی امتحان ہے کہ میرا امتحان 20 پاروں کا، آپ کا امتحان 30 کا، کسی کا 15 کا، اور امتحان ممتحن امتحان لیں گے کس چیز کا؟ پاروں کا۔ کہاں سے بھائی یہ پتہ نہیں، کہاں سے امتحان لیں گے یہ معلوم نہیں۔ 15 پارے سے سنیں گے، 18ویں میں سے سنیں گے، 23ویں سے سنیں گے، یہ نہیں معلوم، سنیں گے۔ جیسے جیب میں پیسے ہیں ایسے ہی پارے ہیں، کتنے ہیں یہ کہ کتنے سکے ہیں یہ نہیں معلوم، تو ایسے کون سے رکو سے کہاں سنیں گے یہ۔ اب اس کو یاد کر لینا، اس کی مکمل تیاری کر لینا کہ ہمیں امتحان دینا ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے نا کمال؟ 30 پاروں کو یاد ہو جانا، جس نے جتنے پارے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ ان کو یاد ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا امتحان دیا، خوش ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، خوش ہونا چاہیے کہ مائک میں چھوٹے چھوٹے بچے اور ایک مولانا مفتی صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں، ایک صاحب بیٹھے وہ نمبر دے رہے ہیں، تو اب کس کا نمبر آئے گا؟ زیادہ نمبر کون حاصل کرے گا؟ کون اول پوزیشن حاصل کرے گا؟ کس کی پوزیشن 2 آئے گی، 100 آئے گی؟ وہ تو بعد کی بات ہے، آئیں گی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے زیادہ محنت کی ہوگی، جن بچوں نے اچھا لہجہ بنایا ہوگا، تجوید کی مکمل رعایت کی ہوگی، پا کو پا تانا پڑھا ہوگا، پا کو پا پڑھا ہوگا، جورا پر ہوگی اس کو پر کیا ہوگا، جورا باریک ہوگی مندری باقرا وہ باریک پڑھی ہوگی، اور ان کو یادداشت اچھے اعلیٰ درجے کی ہوگی، ان کو نمبر زیادہ ملیں گے، تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کی بہت اچھی یادداشت ہے، ادائیگی بہت اچھی ہے، لب و لہجہ بہت اچھا ہے، ان سے سوال کیا گیا ان کو یاد نہیں آیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب یہ بہت کمزور ہیں، ان کے نمبر کم آئے ہیں، ان کو یاد نہیں، اتفاقی بات ہے، اتفاقی بات ہے کہ ان کو یاد نہیں نکلا یا متشابہ لگ گیا، تو اس سے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، نہیں اور حوصلوں کو بڑھانا چاہیے۔ تو جن لوگوں کے نمبر آئیں گے، جن کے نمبر اچھے حاصل ہوں گے، ان کو خوش ہونا چاہیے، اور خوشی میں یہ نہیں کہ کبر پیدا ہو جائے کہ میں تو بہت بڑا ہوں۔ جہاں اچھے نمبر آ گئے تو صاحب ایڑی اٹھا کر کے چلنے لگے، اور دوسرے سامنے بٹن کھول کر کے دیکھو ہم نے اتنے اچھے ہمارے نمبر آئے، نہیں یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ ہی نے تو آپ کو آواز دی ہے، اچھی آواز، اللہ ہی نے تو آپ کو لہجہ بنایا ہے، اللہ ہی نے تو آپ کی ادائی زبان میں سلاست پیدا کی ہے اچھے حروف ادا کرنے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، بندے کا کچھ کمال نہیں۔ تو دماغ میں بڑائی اور تکبر نہیں آنا چاہیے، یہ شیطان کا ایک حصہ ہے، یہ نہیں، ہاں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، ایسے ہونا چاہیے نا۔ اچھا جن بچوں کے نمبر کمزور کم ہیں، ان کو یاد نہیں نکلا، تو ان کو یوں سوچنا چاہیے بھائی مجھے پارے یاد تھے، اتفاق سے یاد نہیں نکلا، یا ابھی میرا دور نہیں نکلا مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھے یاد کرنا چاہیے۔ یہ تو غلط بات ہو گئی کہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا، کہیں سے بھی مجھ سے جو جہاں سوال کیا گیا میں پڑھ نہیں سکا، تو اس کو احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے جن کو اچھے نمبر آئے تو خوش ہونا چاہیے، اور جن کے نمبر کم آئے ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور خوشی کے مواقع، خوشی کا موقع تلاش
کرنا چاہیے کہ بھائی میں بھی انشاءاللہ آئندہ محنت کروں گا تو مجھے بھی ایسے اچھا نمبر ملیں گے. تو آپ نے مائک میں امتحان دیا اور 2 استادوں کے سامنے ممتحن کے سامنے دیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے. تو آپ نے بہت اچھے لہجے سے پڑھا اور ادائیگی بھی بہت اچھی ہے، یادداشت بھی بہت اچھی ہے. جن کو یاد کمزور ہے ان کو کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جلدی جلدی پڑھتا ہے، عجلت سے کام کرتا ہے، بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ملے ملے ہوتے ہیں، ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی. جیسے عما یتساءلون، عما یتا، یا کا مخرج منہ کی زبان کے بیچ میں اوپر کو اٹھے، یا ہم کہتے ہیں عما یتساءلون، عما یتا، عما یتا، بھیا کہاں ہے؟ ذرا زبان اوپر کو اٹھائیے، ہلکے ہلکے کہنے سب عما یتا ہے نا. اور کہتے ہیں عما یتا ولا یکون من الصاغرین، ولا یکون، یا کہاں ہے؟ لکم دینکم ولی دین، ولی یا کہاں ہے نا. ووجدک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ أَلَمْ یا زبر یا، تو کیا پڑھتے ہیں؟ أَلَمْ یا زبر یہ مشہور ہو رہا نا، کیونکہ أَلَمْ يَجِدْكَ أَلَمْ يَجِدْكَ یا زبر یا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. سَيَقُول، کون سا بار پڑھتے ہو؟ سَيَقُول کا، بھائی سیقول کا پارا کون سا ہوتا؟ بتاؤ آپ. ہوتا کہ سیقول کا پارا سیقول کا ہے، جب پڑھیں تب یہ سیقول السفہاء، سیقول سیقول عما یتا، یا ہے نا یہ، تو یا صحیح. ابھی ایک بچہ پڑھ بھی رہا تھا، وہ مولانا کئی مرتبہ بتایا، وہ اجلس کی وجہ سے وہ حرف ادا نہیں ہو رہا تھا صحیح یا، تو اس کا خاص طور سے دھیان رکھیں. تو جیسے اس یا حرف آئے، اسی طرح اور بھی بہت سارے حروف ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اصل تو اساتذہ توجہ دینی اس طرف. تو جب بھی یا آئے تو اس کو حروف صحیح، یا کا مخرج یا زبر یا، یو، یہ حرف سے ادا ہونا چاہیے. تو جتنی میں نے مثال دے دی ہے، عما یتسا، عما یتا، ایتا، ایتا، تو یہ ایتا ہو رہا نا، ایسے حروف نہیں ادا ہونے چاہیے. آپ لوگ محنت کرنی ہے. آپ لوگ اچھا کیسے پڑھنا سیکھیں گے؟ جب آپ شام میں مطالعہ کب سنتے ہیں؟ آپ لوگ مغرب کے بعد. یہ لوگ یاد کب کرتے ہیں؟ اچھا. جب آپ لوگ مطالعہ کریں نا تو دیکھو بات کرنی بالکل بند کر دیں، قرآن پاک کھولیں، صفحے کے اوپر انگلی رکھیں، نظر جمائیں. یہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور آنکھ کا مشترک عمل دونوں کا. آنکھ حرف کو دیکھے، حرف کے اوپر انگلی رکھیں، آنکھ سے دیکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ یاد کریں. اتنی توجہ ہو، جب آپ فوٹو کھینچتے ہیں نا موبائل سے، کیمرے سے، تو ذرا سے کبھی ادھر کریں گے، کبھی ادھر کریں گے، ذرا سر ادھر کرو، یہ ٹیڑھا ہو رہا، ذرا یہ گردن سیدھی کرو، یہ جیب میں سے قلم نکالو. کرتے نہیں کرتے فوٹو کھینچنے والے؟ تو جس فوٹو کھینچنے والا کیمرے کو کتنا درست کرتا ہے، جس کا فوٹو کھینچا جا رہا ہے اس کو کتنا صحیح بٹھاتا ہے، تو جیسے پوری توجہ وہاں ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری آنکھ کیمرے کا کام کرے، ہماری آنکھ کیمرہ بن جائے اور پوری توجہ قرآن پاک کے اوپر ہو. اب ہم پڑھنا شروع کریں. اگر اپنے بات ادھر کر لی، سامنے بھی دیکھ لیا، یوں بھی کر لیا، تو کبھی پڑھیں گے اذهب 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 اذهب، کبھی باب زبر پڑھیں گے اور کبھی ساکن پڑھیں گے. تو ارسل ارسل ارسل، کبھی ارسل ہم رٹ رہے ہیں، ارسل ارسل ادھر دیکھ لیا، دائیں طرف دیکھ لیا، پھر ادھر کر دیا ارسل، ادھر دیکھ لیا ارسل، تو 6 دفعہ کہہ دیا ارسل اور 6 دفعہ کہہ دیا ارسل اور پھر کہہ دیا ارسل. جب صبح کو استاد کو سبق سنانے کے لیے آئیں گے تو کبھی تو متحرک پڑھیں گے را پہ زبر، اور کبھی را کو ساکن پڑھیں گے را کے اوپر جزم.
تو دونوں باتیں پڑھ دیں گے. استاد سوچیں گے بھائی یہ ساکن پڑھ رہے ہیں یا متحرک. وہ غلطی آپ نے کی رات میں. آپ نے دائیں طرف دیکھا کیوں؟ آپ نے بائیں طرف بات کیوں کی؟ اگر آپ کی نظر صفحے کے اوپر ہوتی اور انگلی وہیں حرف کے اوپر ہوتی تو آپ کی توجہ اس طرف نہ ہوتی, نقصان نہ ہوتا. زبر کا زیر یا زیر کا پیش یا پیش کا سکون یہ نہ ادا ہوتا. آپ دیکھ لو ابھی پڑھ رہے ہیں آپ ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا ان الذین, ایسے تو رٹ جاتا نا سبق, اور یوں رٹتے رٹتے بس سے بات کر لی. اب بعد میں کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا ان الذین کفروا. ارے 10 دفعہ تو پڑھ دیا آمنوا پہلے, 4 دفعہ بعد ادھر بات کر لی تو کفروا بھی ہو گیا. اب صبح کو جب سنانے بیٹھیں گے تو کبھی تو کہیں گے ان الذین آمنوا, پھر کہو گے ان الذین کفروا. استاد مار دے گا تماچا. ارے بھائی آمن ہو تم کفر جو کر رہے ہو, مسلمانوں کے ساتھ تم دوسرا ذکر کر رہے ہو یہاں پہ, پھر نقصان ہوگا نہیں ہوگا. تو جب تک مطالعہ مکمل یاد نہ ہو جائے تب تک آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں نہ باتیں کریں. کوئی موقع نہیں باتیں کرنے کا. باتیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اب مطالعہ مکمل ہو گیا, استاد کو سنا دیں. جب رٹیں گے تب یہی ہونا چاہیے. اگر رٹیں غلط رٹیں گے تو نقصان ہو جائے گا اس کا. اب پوری توجہ کے ساتھ میں رٹیں, ایک ایک آیت رٹتے جائیں, ایک ایک آیت رٹتے جائیں. آپ نے ایک آیت رٹ لی اس کو چھوڑ دو. دوسری آیت جب شروع کریں گے تو ایک ایک کلمہ رٹتے رٹتے مکملات کر لیں گے. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2. اب دونوں آیتیں پڑھ کر کے لے کے آؤ اوپر سے. پھر آپ نے تیسری آیت شروع کی, تیسری آیت کے کلمے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رٹیں گے, پھر پوری آیت رٹ لیں گے. پھر 3 آیتیں ہو گئی, تینوں آیتوں کو اوپر سے حفظ لے کر کے آؤ. پورا صفحہ ایسے یاد کریں گے. ایسے یاد کرتے ہیں نا, لیکن اس پہ بھول چوک ہو جاتی ہے. جب ہمارا صفحہ پورا یاد ہو گیا تو ہم نے اس کو حفظ یاد کر کے دیکھا, پڑھ کے دیکھا تو الحمدللہ یاد نکل گیا. کچا بھی ہے اٹک بھی ہے. اب اس کا الٹا کر لو. الٹا قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں, لیکن یاد کرنے کے لیے, ذہن میں بٹھانے کے لیے اب سب سے نیچے والی صفحے کی سب سے نیچے والی آیت رٹو. جیسے آپ نے صفحے کی سب سے پہلی آیت رٹی ہے, ٹھیک اسی طریقے سے نیچے والی آیت, صفحے کے نیچے والی آیت رٹی ہے. جب آپ کو یاد ہو گئی تو اس کے اوپر والی آیت رٹیے. اب دونوں کو پڑھ کر کے دیکھو, پہلے نیچے کی آیت پھر اس کے اوپر کی آیت. یہ تو اب آسان ہو گیا نا. پہلے جو سبق رٹا اوپر سے نیچے کو یہ مشکل تھا. اب نیچے سے اوپر کو جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمارا پڑھا ہوا ہے وہ آسان ہے. ایسے تیسری آیت نیچے سے, پھر چوتھی آیت نیچے سے, پھر آپ اوپر تک پڑھ کے چلے جائیں. جیسے آپ نے شروع میں اوپر سے نیچے کو رٹا, پھر نیچے سے اوپر کو رٹا, بالکل پختہ ہو گیا. جیسے پانی بغیر رکے چلا جاتا ہے, بہہ جاتا ہے, اور اتنی اس میں روانی ہو جاتی ہے پانی کی طرح سے. اب صبح میں آپ کو کمزوری نہیں ہوگی سبق میں. بغیر غلطی کا سبق آپ کو عشاء کے ٹائم تک, عشاء کے وقت یاد ہو گیا. اب صبح میں بغیر غلطی کا سبق سنائیں. جو سبق بغیر غلطی کا سنایا جائے گا وہ 56 پارہ بالکل اعلیٰ درجے کا یاد ہوگا. اور جب 56 پارہ یاد ہوگا تو آموختہ پارہ یاد ہوگا. جب سبق یاد, 56 پارہ یاد, آموختہ پارہ یاد, اس کے بعد میں پورا قرآن شریف جتنے آپ نے پڑھ لی سارے یاد ہو جائیں گے. اگر آپ نے سبق کچا اٹک کے سنایا اور رک کے یہاں کا وہاں کیا, تو پھر 56 پارہ بھی آپ کا کچا ہوگا. اور جب 56 پارہ کچا ہوگا تو پھر پچھلے پارے شام کو جو سنا دے وہ بھی کچے ہو جائیں گے. پھر آپ کو 2-3 سال لگیں گے یاد کرنے, بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. اس لیے اگر سبق پختہ سنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایسے کریں گے انشاءاللہ محنت, جی خوب محنت کرو. قرآن پاک کے اوپر خوب محنت کی جائے. جہاں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی ادب احترام, تپائی کا بھی. بچے کیا کرتے ہیں, استاد موجود ہے تو محنت سے پڑھتے ہیں. استاد اگر موجود نہیں ہے تو اس تپائی کے اوپر کودیں گے, اس تپائی کے اوپر کودیں گے. کیسے؟ جیسے بکری کا بچہ بن رہا تھا, بکرا بن رہا تھا, اس کو کھول دیا
وہ کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس کے گھر میں، کبھی اس کی چارپائی پہ، کبھی اس کی بیڈ پہ یہ کودتا پھرتا. تو یہ بھی بکروں کی طرح کودتے پھرتے، پھر نہ تپائی کا لحاظ کریں اور نہ رحم کا، نہ قرآن پاک کا. بعض تو شرارت میں بھاگ دوڑ کے قرآن پاک کے اوپر بھی کود جاتے. اللہ کا کلام اور ہمارے پیروں کے نیچے قرآن پاک آرام کود رہے ہیں، بڑی بے غیرتی کی بات ہے. یہ تو اللہ کے کلام کی توہین ہے. اور ہم قرآن پاک حاصل کرنے والے ہماری شان نہیں بیٹا یہ کہ ہم قرآن پاک کے اوپر اتریں، یا جس چیز کے اوپر قرآن پاک رکھ جائے تپائی اس کے اوپر سے اتریں. تو جہاں فرش کا تپائی کا لحاظ کرنا، وہاں استادوں کا بھی لحاظ کرنا جو ہمیں استاد پڑھا رہے ہیں. اچھا آپ کے پاس خوب لائٹ کا انتظام، پنکھوں کا انتظام، میٹ کا انتظام، بہترین قالین کا انتظام، سب کچھ انتظام، اور استاد نہ ہو، بتاؤ کون پڑھائے گا؟ آپ نے کھانا اچھا کھا لیا، ٹھنڈ کے موسم میں گرمی کا انتظام، گرمی کے موسم میں ٹھنڈ کا، سارے انتظامات، ساری چیزیں مہیا آپ کے پاس، اور استاد محترم نہیں ہیں. اب بتاؤ آپ کے پڑھنے پڑھنے کیا فائدہ؟ کون پڑھائے گا آپ کو؟ جب کچھ استاد کہتے سننے پڑھانے والے کو، کوئی استاد آئے نہ، مفتی صاحب بھی نہ آئے، مفتی صاحب کسی کو بھی نہ بلائے، کچھ بھی نہیں، تو آپ کے اوپر جو خرچ ہوا کس کام میں آئے گا؟ یہ استاد کے بغیر تو سب بیکار ہے. استاد ہی تو پڑھائے گا کر کے. استاد کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسی قدر کرنی چاہیے. اساتذہ کے نام کا بھی ادب احترام، اس کے سامنے صاحب لگانا چاہیے، یعنی اس کے جوتوں تک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے. جانتے ہو استاد کا ادب کیا ہوتا ہے؟ آپ چھٹی ہو رہی ہے، آپ نے جوتے چپل پہننے شروع کر دیے، استاد کے چپلوں کے اوپر آپ کے پیر رکھے گئے، بھولے سے، دھوکے سے، لاپرواہی سے، کسی ساتھی نے یاد دلائی، ارے دیکھو تو زید تم قاری صاحب کے چپل کے اوپر کھڑے ہو. اور اس نے دیکھا کہ میرے استاد کے چپل یا ہمارے مدرسے استاد کے چپل اور میں ان کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، یہ فوراً کود جائے، ایسا کود جائے کہ جیسے پیروں میں سانپ آ گیا ہو. کوئی کہ سانپ سانپ سانپ، تو بچے انسان فوراً کود جاتا ہے، بچتا ہے. تو اس کو اتنی فکر ہو جائے کہ میرے استاد کے چپلوں کے اوپر اور میرے پیر غلط باتوں کی کود گیا، بے چین ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ واقعی آپ کے دل میں آپ کے استاد کی قدر ہے، محبت ہے. اگر آپ کے دل میں قدر نہ ہوتی تو سوچتے ارے چلو کوئی بات نہ، ہماری بھی چپل، استاد صاحب کی چپل، قاری صاحب کی بھی چپل، کوئی بات نہ. نہیں، ایسا نہیں ہو، بلکہ آپ بے چینی ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ میرے استاد محترم کیا مدرسے استاد محترم کے چپل کے اوپر اور میرے چپل یا میرے پیر رکھے گئے. آپ کے دل میں ایک پریشانی ہو گئی اور آپ کود گئے. تو معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں محبت ہے، اور اس کا احساس نہیں ہوا تو معلوم آپ کی محبت نہیں ہے. تو جیسے قرآن پاک کا ادب احترام، اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کا ادب احترام، استاد محترم کا ادب احترام، یہ بہت ضروری چیز ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور ہماری زندگی تقوی والی ہونی چاہیے. سوچے تقوی والا تو جی بڈھے ہو گئے، وہ تو جو پگڑی باندھے، جو سفید داڑھی والے، وہ تقوی. ہم تو بچے ہمارے کیا تقوی نہیں. یہ تقوی کسی دکان پہ تھوڑی ملے گا. کوئی دے کے لے جاؤ 500 روپے کا نوٹ کہ جی تقوی دے دیو صاحب، کسی دکان پہ مل جائے گا تقوی. تقوی کیا ہوتا؟ آپ جو بڑے بڑے بچے وہ سمجھے. دیکھو آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کو غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑی، آپ نے فوراً نگاہ نیچے کر دی، یوں سمجھ کے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے غیر محرم کے اوپر نظر بد نہیں ہونی، پڑھنی چاہیے. غلط نظر، فوراً نگاہ نیچے کر لی. اس کا نام ہے تقوی. جی اس کا نام ہے تقوی. آپ نے غلط نہیں دیکھا، فوراً نگاہ نیچے کر لی. کسی تقوی کسی ایسی چیز کا نام نہیں کہ صاحب کوئی تھیلے میں بھر کر کے آئے گی، کوئی پیٹی میں بھر کر کے، ڈبے میں بھر کر کے آئے گی، کوئی دکان والا پیک کر کے دے گا. یہ نہیں، اسی چیز کا نام تقوی ہے. کسی نے کوئی چیز کھلائی کہ وہ کہاں سے لے کر کے آیا، اتنا آپ نے پوچھا نہ کچھ کھا لیا. معلوم ہوا کہ یہ گھر میں پیسے رکھے تھے، چوری سے اٹھا رہا ہے بغیر ابو امی کی اجازت کے، اور کسی اور کے پیسے سارے لا کے خرچ کر دیے، اور ایک سموسہ آپ کو بھی کھلا دیا اور آپ کے ہاتھ میں دیا کہ لو بھائی سموسے بھی کہاں سے لائے ہو. ارے یار بس بتاؤ، اصل بات تو یہ ہے میری امی کے پیسے رکھے میں اٹھا رہا ہے بغیر بولے. نہیں ہم نہیں کھاتے بھائی. آپ نے چوری کی چیز نہیں کھائی، یہ ہے تقوی. ٹھیک ہے. تو جیسے ایک بچے نے کسی کو مارا، کچھ سخت و سست کو کہا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس زبان سے گالی دینا چاہتا
فوراً دل میں آیا کہ نہیں، میرے اللہ کا فرمان، میرے اللہ کے نبی کا فرمان، یہ غلط بات نکالنی چاہیے، غلط ہو جائے. ہم گالی پکنے سے رک گیا، چغل خوری کرنے سے بچ گیا، رک گیا. تو یہ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ جس چیز کو منع فرماتے ہیں اس چیز سے بچ جانا، اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کر لینا، یہ سب تقویٰ ہے. تو اس زندگی جب گزاریں انشاءاللہ پھر ہمارے دل کے اندر روحانیت آئے گی، ہمارے جسمانی اعتبار سے ہمیں نورانیت آئے گی، نور بھی آئے گا، روح کی بھی نورانیت پہنچے گی انشاءاللہ. اور ہمیں جلدی ہم پڑھیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں یاد بھی ہوگا، پھر اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. ایک بات اور بتا دو چھوٹی سی، آپ اپنے عمل سے تبلیغ کریں، دوسروں کو دین کی دعوت دیں کہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھو، آپ بہت نیک طبیعت ہیں، کسی کو گالی نہیں بکتے، لڑتے جھگڑتے نہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو موبائل میں گندی چیزیں نہیں دیکھتے، اور گھر میں خاموش رہتے ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، ماں باپ کا کام کرتے ہیں، جب نماز سے وقت ہو تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کے پڑوس کی کوئی عورت یا آپ کی خالہ اور کوئی پھوپھی وغیرہ کہنی کہ دیکھو میں بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں گی، کہ بھائی کیوں؟ کہ دیکھو فلاں کا بچہ دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، ہر وقت پانچوں وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اذان ہوتی مسجد میں پہنچتا ہے، کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مدرسے جاتا ہے، اسکول کا ٹائم ہوتا ہے اسکول جاتا ہے، کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے، کتنا اچھا بچہ ہے. وہ اچھا بچہ ہے، میرا بچہ بھی اچھا بچہ بنے گا، میں اپنے بچوں کو مفتی صاحب کے مدرسے بھیجوں گی. دیکھو آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ خال حافظ بناؤ، آپ نے کسی پڑوسن سے نہیں کہا کہ اس کو حافظ بناؤ، صرف آپ نے عمل کر کے دکھایا اچھا عمل. تو آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے آپ کی پڑوسن خوش ہو گئی، آپ اس نے اپنے بچے کو آپ کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیجا. بہت سارے بچوں کو اسی طریقے سے آ گئے. اچھا، اور نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے نہ تو آپ حافظ قرآن بن گئے، نہ تو آپ نماز پڑھتے، خوب لڑائی جھگڑا کرتے، گھر گئے تو پینٹ شرٹ میں رہتے، ٹوپی اتار لیتے، الٹی سیدھی باتیں کرتے. تو پڑوسن کا ارادہ تھا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، کہ بھائی آپ نہیں بنائیں گے. ہم کیوں؟ ارے دیکھو فلاں کا بچہ کتنا گندا بچہ، نالیوں میں کھیلتا کودتا پھرتا، ہر وقت موبائل لیے رہتا اور تمام الٹی سیدھی باتیں کرتا، گالی گلوچ کرتا، مسجد میں نہیں جاتا بالکل بھی. تو جو ارادہ کر رہے تھے اپنے بچے کو پڑھانے کا، آپ نے روک دیا. آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اچھے عمل کی وجہ سے آپ نے تبلیغ کی اور بہت سارے بچے حافظ بننے کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ نے کچھ نہیں کہا، منع نہیں کیا کسی کو، اور گالی گلوچ الٹا سیدھا کرنے لگے. تو آپ کی وجہ سے جو بچے حافظ قرآن بننے والے تھے وہ رک گئے. تو اچھے عمل کا، اچھے کام کا بدلہ سامنے آیا نہیں آیا؟ تو جب ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے بچے بن کر کے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اور لوگ بھی دیندار بنیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن بنائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جیسے اعمال چاہتے ہیں اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.